آپ کو لیے چلتی ہوں آج کے ہمارے پروگرام سٹوری ہب کی جانب۔ بات کرتے ہیں فیض احمد فیض کی۔ فیض احمد فیض اردو ادب کے ایک عظیم، مقبول اور ہمہ گیر شعراء میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف محبت اور جمالیات کو آواز دی بلکہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف بھی بھرپور احتجاج کیا۔ اپنے انقلابی نظریات کی وجہ سے انہیں سیاسی جبر اور ریاستی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فیض ان کا تخلص تھا۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم انہوں نے چرچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی اور عربی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے ان کے اندر شاعری کا شوق پروان چڑھ رہا تھا اور وہ باقاعدگی سے شعر کہنے لگے تھے۔ 1936 میں فیض احمد فیض نے ایم اے کالج امرتسر میں بطور لیکچرار انگریزی تدریس کا آغاز کیا اور اسی سال برصغیر میں ترقی پسند تحریک نے زور پکڑا اور فیض اس تحریک کے نمایاں علمبرداروں میں شامل ہو گئے۔ ان کی شاعری کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے عشق قرب کو زندگی کے اجتماعی دکھوں کے ساتھ اس خوبصورتی سے جوڑا کہ نوجوان نسل ان کی شاعری سے گہرا تعلق محسوس کرنے لگی۔ 1936 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی شائع ہوا، جس سے ادبی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی۔ اسی عرصے میں انہوں نے معروف ادبی جریدے ادب لطیف کی ادارت کی ذمہ داری بھی سنبھالی اور 1940 میں انہیں ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں لیکچرار مقرر کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور دنیا بھر میں فاشزم کے خلاف اقوام متحد ہو رہی تھی، اور اسی پس منظر میں قیام پاکستان کے بعد فیض احمد فیض نے مزدوروں کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد شروع کی اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر مقرر ہوئے۔ انہوں نے جنیوا میں منعقدہ کانفرنس میں مزدوروں کے ILO نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ 9 مارچ 1951 کو انہیں راولپنڈی سازش کیس کے تحت پاکستان سیفٹی ایکٹ میں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور حیدرآباد جیل میں قید و بند کی انہوں نے مشکل وقت گزارا۔ فیض احمد فیض نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، تاہم رفتہ رفتہ انہوں نے نظم کو بھی اپنی فکری اور انقلابی آواز کا ذریعہ بنایا۔ وہ ترقی پسند شعراء میں غزل اور نظم دونوں اصناف کے ایک عظیم شاعر کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کو نہ صرف پاکستان میں مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ دنیا بھر میں۔ ان کی غزلیں کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں اور آج بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ فیض احمد فیض کو متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں 1962 کا لینن امن انعام نمایاں ہے۔ ان کی شاعری کو تقریباً ہر بڑے گلوکار نے گایا اور آج بھی ان کے اشعار موسیقی کے ذریعے زندہ ہیں۔ ان کے نمایاں شعری مجموعوں میں نقش فریادی، دست صبا، زنداں نامہ، دست سنگ اور میرے دل میرے مسافر شامل ہیں۔ ان کی مکمل شاعری نسخہ ہائے وفا کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پا گئے، مگر ان کی شاعری آج بھی ظلم کے خلاف مزاحمت، محبت کے اظہار اور انسانیت کے پیغام کی صورت میں زندہ ہے۔ دیسی اردو ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، DTVNN اور دیسی ٹی وی USA۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.